چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی؟ ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی. پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن. اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جاویداں فہم دواں ہر بن دواں ہے زندگی. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے. پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے، میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا ہے. اس میں سے یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اسے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی، اس کو اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا. امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہے، اور ہے بہت ہے. کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے. ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، افلاطونوس ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہے اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے
ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے. انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے. اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور. یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی. حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور. یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے. ایک نور، بسیط نور، لطیف نور. اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا. یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا. یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ. ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے. ارواح ہو، ملائکہ ہو، سائنس کے دائرے سے باہر. وہ عالم امر ہے. یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب. اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے. عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا. کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ. یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا. یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا. تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے. یہ عالم امر سے. امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً. آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے. رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے. ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں. اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی اجزائے ارواح انسان کی، اس سے بنے فرشتے. اور چوتھی چیز نوٹ کیجیے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے. اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری. یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے. روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا انہوں نے، یہ نوٹ کر دیجیے، کبھی پڑھیے. حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی. وہی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی ہے، روح کا مسکن ہے. وہاں روح ہے، روح محمدی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے تو فرشتے نے آپ کی دل. عبادت کرو خالصتاً اللہ. عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز. کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت. اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل. 3 چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں. سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے. کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے. مطلقاً حرام کسی کے لیے. یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی. عبادت کا مظہر. تقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی. نمبر 2،
دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعو مع اللہ احد، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، فضلے کی توقع صرف اللہ، یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے، ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا، حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوتا، تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً پوچھ لیا یہ مجھ سے کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، اٹ ول بی ریٹن آف، اٹ ول بی ایکسپنڈ، محو کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئات، ہی اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈھیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے، ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً کیا، اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا، جب میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ کھڑا نہیں رہتا، نہیں اٹھتا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا، جب کہ اٹھ چکا ہوتا، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا، یہ ہے یتوبون من قریب۔
اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے انما التوبۃ علی اللہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا. ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ کھائی. دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا. اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، ولا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. وہی مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود آتی. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. نو پاور، نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، کہ بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروض ہے کتاب، آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل. ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں. ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel, no friction. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کسی روکتا نو وے. لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60%،
وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50% 60% کافر ہے. از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ آف دیٹ سسٹم. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہ کہتے کس ہے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے. ویئرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس گرفت میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے. ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راستہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی. دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے. دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے. فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہو کیجئے. تقرب بالنوافل، اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے. وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو. یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے. حدیث صحیح عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے جائے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور. دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا. تو اس کانٹیکسٹ میں باتیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال. یہ ساری بات، all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض، پہلے فرض کرنے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. Now please note this word. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے. Your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت، اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے. جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں.
اچھا وہ تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. Why to deceive themselves؟ ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ کس ماحول میں رہ رہے. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، تو بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے. بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. بڑے پیارے الفاظ تھے. ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت ہو، اسلام میں نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھی طرح جان لیجیے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جائے. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. خاصے حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہا، these fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے. علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو. نماز کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ دی مشن ٹو میک دی دین آف اللہ سپریم، ان اقیم الدین. نماز اس کے لیے سبسرنیت ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے. 24ویں رکوع میں قتال شروع ہوگی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو کھاتا تھا، چاہیے تھا انہیں گھوڑا. لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے اس بات کو، لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. ریلی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کروں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں
اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوئی. زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر مکمل. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے پھونگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا یہ شوڈ بی لائل ٹو دیم. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے. ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، وہ باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا. 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے، جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. اس لیے اب میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتایا. اصل ڈیسائسو پوائنٹ اس کو سمجھ لیں اگر، تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، میں سود لینا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ کیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں توڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے. تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر. تو مخرج بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ. قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے. کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعد و حکم ما بینک وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اس کا مخرج کیا؟ یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور. آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا جڑ تو نہیں سکتا. کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. ہوتی ہو کہ شیشہ جام کے ملک، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے وہ تو. لیکن اس کا کفارہ دے دیا. کفارہ ہے، قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے توڑو. کفارہ. آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات کرتا ہوں. اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے. لیکن اب ہے کہیں ہے کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے. پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بس تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے کا. معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے. اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں بنا.
اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا، میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی، نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر دیں؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ۔ ایوری تھنگ ول بی ملٹی پلائڈ بائی اے بگ زیرو اینڈ ول بیکم اے زیرو۔ یہ ہے جو میں سمجھا، اس کا نام ہے جہاد، کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو، اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو۔ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت۔ 8 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل۔ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دے، یو ڈیزرو نو گائیڈنس۔ کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کہتے جائیے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملتا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا۔ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی، وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، یہ کیا ملے گا۔ دلقت بیچے کے اور آید و تسبیح و مسلح، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کندھے پر ہے، کس کام آئے گا؟ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈفرینٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا۔ If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے۔ فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، یہ کوئی ڈفرینٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا۔ If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اٹس یور اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے۔ تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔
هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی فائٹنگ ہوتی تھی. یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا تربصون بنا الا احدى الحسنيين. You don't have to lose anything. ہر حال میں جیتے. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات میں. سکسیس ہی سکسیس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کی سٹیجز کیا ہیں، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھوڈالوجی کیا ہے، ریولیوشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات میں بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا، لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، بھائی کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی، پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں تھے. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام تھی. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا، ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساں کی خیش راک دی ہماؤ، اگر بول رسیدی تمام بولا حدیث. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ. لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجئے سیرت سے. کیا منہج تھا، کیا میتھوڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ریڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی. اس کا استدلال کیجئے، استنباط کیجئے، استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک منہج، منہاج، میتھوڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات، یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جماعت لازم. دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں. قال ابراہیم امتن قانت، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہے. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہی تو ملے تھے. اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around it. لیکن جماعت، ید اللہ علی الجماع، علیکم بالجماع. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی. اخبار جمع آثار یہ حدیث. تو اصل ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بالجماع، ولا جماع الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت، کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے، کوئی عمارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں،
ادارہ نہیں. انسٹیٹیوشن از سم تھنگ ایلس, ایسوسیشن از سم تھنگ ایلس, آرگنائزیشن, پارٹی, حزب اللہ, حزب الشیطان. کلیئر کٹ پولرائزیشن. دس پولرائزیشن ٹیک سم ٹائم, وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا, جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئے. آئونائزیشن ہوئی ہے, پازیٹیو آئنز ایک طرف, نیگیٹو آئنز ایک طرف, جانے جانے. لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اولئک حزب الشیطان, اولئک حزب اللہ. دس از دی پارٹی آف شیطان, دس از دی پارٹی آف اللہ. اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں, جماعت جو ہے جس میں کہ سم و طاعت ہو وہ جماعت ہے. لسن اینڈ اوبے. اس سے کمتر جماعت نہیں ہے, لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی کہ ایک جماعت ہے نا, امریکن نیشن ایک جماعت ہے, اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا, کوئی اور آئے گا حلف لے گا, چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا. اس کانسٹیٹیوشن کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. Not personal allegiance to anybody, allegiance to the constitution. اسی طریقے سے جماعتیں بنے, ان کا دستور ہو, یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے, آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے. پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے, شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا, کس درجے میں ہوگا, کس درجے میں, آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشن. اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے. abide by this constitution. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں, پلیز ٹیک اٹ فرام می, مباح ہیں, جائز ہیں, حلال, بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے, اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی شرط کے ساتھ ایلیجینس پر نہیں ہے, بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایلیجینس پر. بٹ یو ہیو ٹو اوبے, لسن اینڈ اوبے, کانٹ گو بیانڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے, خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو, جس میں ڈسپلن ہے اور سم و طاعت ہے, لسن اینڈ اوبے ہے. لیکن منسوس, مسنون, معصور, یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو, نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیع, شخصی بیع. ایلیجینس ٹو اے پرسن, دیٹ از کالڈ بیع. ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی, حالانکہ آپ نبی تھے, رسول تھے, آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ ہی ہیڈ ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے, بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا, رسول تو نہیں آنا, اسوہ کہاں سے آتا؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ, بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی. سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا what is it? ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Everything. Why to go on counting? اور کیا چیز اللہ کا تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں, تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا, everything. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. So actually, but here we find, اطاعت حضور کے لیے ایک بات تھی, ماننا ہے, ہر حکم ماننا. لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ It was not an oratory. یہ کوئی خطابت نہیں تھی, لفاظی نہیں تھی. یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط, سم و طاعت فی العسر والیسر, سننا اور ماننا, چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو, والمنشط والمکرہ, چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا ہو. کوئی معاملہ تھا, فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے, فیصلہ ہے, امیر کا حکم ہے, اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے, ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرائط صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں. وَعَلَىٰ عَثَرَةٍ عَلَيَّ, چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں, دیٹ از دی مین تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے. آپ نے اس میں کیوں بنا دیا, میں پرانا آدمی, میں سینئر آدمی, آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا.
یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے قریش کے سردار اس سے کہتے آئیں گے. حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے. شہر شہید ہوئے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, ابن ابی طالب, he was under him. پھر آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا, اور ستم بالا ہے ستم. ینگ مین, اس کی کمانڈ میں آپ دے رہے ہیں کبار صحابہ. It's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں. علی اثرۃ علینا, آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح. اعلی لا ننازل امرہ لہ, جس کو آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں, کوآپریٹ کریں. فَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے, جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے, زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں, آئی وونٹ withhold my opinion. وہ میں بیان کروں. کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ, ایک حدیث. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں, ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے. 100 بات کی ایک بات, ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, ایک لفظ عبادت پورا کر دو, نجات بھی ہے, فوز بھی ہے, فلاح بھی ہے, سب کچھ. ان میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا, جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اتنا نمبر زیادہ آتے جائیں گے. وہ پھر رشت بھی ہوگا, سعادت بھی ہوگی, فوز بھی ہوگی, فلاح بھی. بٹ منیمم نجات. عبادت کے 2 اجزاء لازم, جسم کے مانند ویزیبل جز, ٹوٹل اوبیڈینس. روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ, اللہ کی محبت. اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا. نظری طور پر اللہ اول, رسول ثانی. عملاً رسول اول, اللہ ثانی. اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر, غیر شعوری طور پر, بھول میں, چوک میں, جذبات کے طوفان میں, وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر, ٹھیک ہے, فوراً توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے, سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہوتا. 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں. دعا صرف اللہ, تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں, قنوت ہو, رکوع ہو, سجود ہو, صرف اخلاص اور احتساب, مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا, اور جزا بھی صرف اسی سے. یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں. انفرادی آدمی کر سکتا ہے, چاہے دقت آتی ہے کر سکتا, چاہے بھوک آ جائے, فاقہ آ جائے, جان پر بن جائے, کر سکتا ہو. یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو ناہنجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے, اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر, دیکھیے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا. کہیں بادشاہت کا نظام ہے, کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں کچھ اور ہے, کہیں کچھ اور ہے, کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے, کہیں رشوت زیادہ ہے, کہیں کوئی کچھ اور ہے, کچھ. ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے, اس وقت میں خالی شریعت کی بات کر رہا ہوں, حلال اور حرام کی بات. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے. شادی, بیاہ, نکاح, طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں, حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے, اللہ ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے, معیشت یہ ہے, فلاں ہے, بادشاہت ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب کچھ ہے, ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب, ایران آف ٹوڈے, اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے, اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے, اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کیجیے. پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون, لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی, گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی ہے. لیکن پھر نوٹ کیجیے, رشوت ہے, یہ ہے, وہ ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, یہ سب جگہ میں اس و شریعت کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے, تکلیف آئے, مصیبت آئے, اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے, یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا, یہ کیا ہو گیا, میری جو ہے
میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ تو سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے. بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا. کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں. یہ ایک ملک ہے پاکستان. پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ بل فیل نہیں ہے، نظری طور پر قرارداد مقاصد، ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ. اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر. مثلا یہ کہ دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان اور ایک بھارت. سیکولر ہے لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانان نے بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا. آئی سیلیوٹ دم ان دی فیس آف میکسیمم ہارڈ شپ. کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. اٹس ویری لاجیکل. ان کی بات بڑی منطقی ہے. جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہے، تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. وائی دس فیملی لا؟ وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائیں گی، دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں. گو اینڈ سی حیدرآباد دکن. پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان پڑا. ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخ زیبا لے کر. وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی. بھارت اس میں سب سے اونچا ہے. نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مسجدیں بنائیے. کچھ وہ فرکشن ہے، مشکل ہے. جینا وہی مشکل ہوتا ہے، مشکل جہاں آسان ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہیں جن کا سر خیل امریکہ بہادر، امریکہ شریف ہے. نماز روزہ کر لو، ناٹ ایون دی پرسنل لا. قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین. دیٹس آل، نتھنگ ڈوئنگ. ثواب لے لیا کرو. تراویح میں سن لیا کرو.